ایکس رے ہو گیا ہو میرے چہرے کا تو تم سو سکتی ہو۔ اپنے چہرے پر اس کی نظروں کی تپش وہ حاسی دیر سے محسوس کر رہا تھا۔ ایک بات پوچھو اساور؟ اس کی بات کو نظر انداز کر چکی تھی وہ۔ ہاں پوچھو۔ لہجہ سپاٹ تھا، نظریں لیپ ٹاپ کی سکرین پر جمی ہوئی تھی۔ اتنی نفرت کیسے کر لی تم نے مجھ سے؟ اساور کی کی بورڈ پر چلتی انگلیاں تھمی۔ کمرے میں کچھ پل کو سکوت چھا گیا اور پھر کی بورڈ پر اس کی انگلیاں چلنے لگیں۔ اساور کمرے کے سکوت میں دانین کی نرمی سی آواز گونجی۔ کانپتے وجود کے ساتھ وہ اٹھی اور سر اساور کے کندھے پر ٹکا دیا۔ اساور نے چونک کر اسے دیکھا۔ مانو وقت چند پل کے لیے ٹھہر گیا۔ کیوں کرتے ہو اتنی نفرت؟ تم نے کہا تھا ہمیشہ محبت کرو گے۔ دانین کے آنسو تواتر سے بہتے ہوئے اساور کے کندھوں کو بھگو رہے تھے۔ اساور کی نفرت جواب دے گئی۔ آخر کب تک وہ خود سے لڑتا؟ اس کی آنکھ سے بھی ایک آنسو نکل کر گال پر آ ٹپکا۔ اپنی انگلی کو پوروں سے اس کے آنسو بھرا چہرہ صاف کیا۔ دانین نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اساور کی آنکھوں میں کتنے عرصے بعد اس نے اپنے لیے محبت دیکھی تھی۔ آنسو بھری آنکھوں اور مسکراتے ہونٹوں کے ساتھ دوبارہ سے سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ گال پر بہتے آنسو کو صاف کرتے اساور نے مسکراتے ہوئے اپنا سر دانین کے سر پر ہلکے سے ٹکا دیا۔ اسے اپنے دونوں بازو کے گھیرے میں لیا۔ دونوں کے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ دانین کے لیے تو یہ سب خواب و خیال ہو گیا تھا جو آج ہو گیا تھا۔ مگر یہ اختتام تھوڑی تھا، یہ تو اذیتوں بھرے ایک اور راستے کا آغاز تھا۔ محبت اور نفرت ہر گزرتے دن کے ساتھ شروع ہوتی ہے اور ان دو جذبوں کے اختتام کے مراحل وقوع پذیر نہیں ہوتے۔ اوئے خبیث کدھر ہے تیری سنڈریلا؟ وہ چلتے چلتے ریسٹورانٹ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ سردی کی شدت بڑھ رہی تھی۔ یہی ہوگی یار، دیکھتے ہیں نا۔ امان اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچنے لگا۔ کوئی بہت ہی نکما انسان ہے تو۔ وہ رہی اینا، وہ دیکھ۔ تھوڑے فاصلے پر کھڑی لڑکی کی طرف امان نے اشارہ کیا۔ لہجہ خوشی کا غماز تھا۔ چل مجنوں، مل لا لیلا سے، تب تک میں پیٹ پوجا کر لوں۔ اسے دھکیل کر وہ ریسٹورانٹ کے اندر چلا گیا۔ ہائے! امان بھاگ کر اینا کے پاس پہنچا جو ہاتھ میں برگر پکڑے کھاتے ہوئے اپنی دوست سے مسکرا کر باتیں کر رہی تھی۔ ہائے! اینا نے ایک نظر اس پر ڈال کر کہا۔ کیسے ہو؟ ایک دم پرفیکٹ۔ امان بلش کر رہا تھا۔ ہوٹل کی گلاس ونڈو سے دیکھ کر سادی مسکرا دیا۔ برگر کھاؤ گے؟ اینا نے آدھا کھایا برگر اس کی طرف بڑھایا جسے اس نے مسکراتے ہوئے پکڑ لیا اور آنکھ کے اشارے سے اینا کو کچھ کہا۔ اس کا مطلب سمجھ کر اینا نے پاس کھڑی اپنی دوست کے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکراتے ہوئے ہوٹل کی طرف بڑھ گئی۔ کیا تھا یہ؟ ہاں کب سے کھڑی ہوں میں، تم اب آ رہی ہو؟ پتہ نہیں ہے کتنی ٹھنڈ ہے، جم گئی ہوں میں۔ اینا اب اپنی جون میں لوٹ آئی تھی۔ تیزی سے ہاتھ اٹھا کر امان کی طرف بڑھی۔ آئی ایم سو سوری یار، وارڈن بہت کڑک دار انسان ہے، اسی لیے دیر ہوگی۔ اس کے جملے سے بچنے کے لیے وہ تھوڑا جھک کر سائڈ پر ہو گیا۔ سوری مائی فٹ۔ وہ غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ اینا میری پیاری اینا، معاف کر دو پلیز۔ امان نے معصوم سی شکل بنائی تو اینا کی ہنسی نکل گئی۔ اچھا بس کرو اب ڈرامہ کنگ، میں کل اسلام آباد واپس جا رہی ہوں۔ شفٹ ہو رہے ہیں ہم، لاہور تو بہت کام ہے، پیکنگ وغیرہ۔ واؤ، مطلب ہمارے لاہور؟ یاہو، مزہ آ گیا۔ فاصلے ختم ہوئے۔ امان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ ہاں نا، میں بھی تبھی بہت خوش ہوں۔ اور لاہور شفٹ ہو جائیں، پھر آپی کو تمہارے بارے میں بتاؤں گی۔ اینا کے چہرے سے خوشی اور امان کے لیے محبت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ہاں اور وہ مانی؟ سادی کی آواز پر اسے اپنی بات بیچ میں چھوڑنی پڑی۔ کیا ہے؟ وہ کھا جانے والے لہجے میں بولا۔ مسٹر عاشق، باقی کا ادھار رکھو، قسطوں میں کر لینا۔ ابھی چلو، وارڈن کو لگ گیا پتہ تو ساری عرش کی ناک کے ذریعے پہچانی ہے۔ سادی چبا چبا کر بولا۔ ہتا ہوں کباب میں ہڈی۔ امان نے آنکھیں نکال کر اسے غصے سے دیکھا۔ ٹھیک ہے اینا، چلتا ہوں۔ بجھے چہرے کے ساتھ اینا کو اللہ حافظ کہہ کر سادی کی طرف بڑھا۔ ویسے کسی بہت ہی نکمے عاشق کی روح گھس گئی ہے تیرے اندر، یا پھر رانجھی کا دوسرا جنم ہے تو۔ سادی نے منہ پھیلا کر چلتے سادی کو مزید چھیڑا۔ عشق کے دشمن، خود تجھے کوئی پسند نہیں آتی، میری دال بھی گلنے نہیں دیتا۔ امان نے اسے ایک زوردار مکہ مارا۔ اف، کتنا بھاری ہاتھ ہے تیرا۔ اور بائی دا وے، کس نے کہا مجھے کوئی پسند نہیں؟ اپنا کندھا سہلاتے ہوئے وہ مسکرائے۔ ہیں، یہ معجزہ کب ہوا؟
اور وہ خوش قسمت ہے کون جو اس عاشق بیزار انسان کو پسند آ گئی۔ امان حیران ہوا۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے اور مقرر وقت پر ہی ہر شے اچھی لگتی ہے۔ دل کو دل کی طرح ٹریٹ کر کنٹرول بٹن نہ بنا۔ اس کی بات کو ادھر کرنے کی کوشش کی اس نے۔ بات مت گھما، افلاطون کی اولاد کس کی بات کر رہا ہے وہ بتا۔ امان کو تجسس ہو رہا تھا، کہا نہ ہر شے اپنے وقت پر بتائی جائے تو ہی اچھی لگتی ہے۔ وقت آنے پر بتا دوں گا، چل دفعہ ہو، سسپینس پیدا کر رہا ہے۔ امان کو غصہ چڑھ گیا تھا۔ سسپینس کو چھوڑ جلدی چل، جہاں دار صاحب کو پتہ لگ گیا نا تو پھر وہ ماریں گے کہ ہم دوبارہ پیدا نہ ہو پائیں گے۔ سعدی نے اسے وقت کی نزاکت کا احساس دلایا اور خوف بھی۔ صحیح کہہ رہا ہے، جلدی کر۔ امان کو بات سمجھ آ گئی تھی۔ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے وہ تیز تیز چلنے لگے تاکہ جلد از جلد پہنچ جائیں۔ آپ ویٹ کریں، میں آتا ہوں۔ آ رہا ہوں نا بیٹا، اے کے نے مسکراتے ہوئے کال منقطع کر کے موبائل پاکٹ میں ڈال کر گاڑی ایک جھٹکے سے بند ہو گئی۔ کیا ہوا سعید؟ اس نے ڈرائیور سے پوچھا جو گاڑی سٹارٹ کرنے کی بھرپور کوشش میں تھا۔ پتہ نہیں صاحب، لگتا ہے انجن بند ہو گیا ہے، میں دیکھتا ہوں۔ ڈرائیور گاڑی سے نکل کر انجن چیک کرنے لگا۔ گلاسز پہنے وہ بھی گاڑی سے نکلا اور سڑک پر اکا دکا جاتی گاڑیوں کو دیکھنے لگا۔ صاحب انجن بند ہو گیا ہے، مکینک کے پاس لے جانا پڑے گا۔ ڈرائیور نے گاڑی چیک کر لی تھی۔ میں کیب منگوا لیتا ہوں، تم ورک شاپ لے جانا گاڑی کو۔ اے کے نے کیب منگوانے کے لیے موبائل پاکٹ سے نکالا۔ ابھی وہ کال میں لانے ہی لگا تھا کہ گاڑی زن سے پاس سے گزری، پھر ریورس لے کر پاس آ کر رکی۔ اے کے نے حیرانی سے گاڑی کی طرف دیکھا۔ ہائے مسٹر اے کے۔ کھڑکی کا شیشہ نیچے ہوا تو سامنے حیا سدوانی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ ہائے مس حیا۔ حیا سدوا اپنے محسوس پرغرور انداز میں مسکرا کر بولی، کین آئی ہیلپ یو؟ نو تھینکس، اے کے نے مسکرا کر کہا اور کمپنی کو کال کرنے لگا۔ یقیناً آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، میں آپ کو چھوڑ دیتی ہوں، پلیز منع مت کیجیے گا۔ نہیں مس حیا، شکریہ، آپ زحمت مت کریں۔ زحمت کیسی، ہم بزنس پارٹنر بننے والے ہیں، اتنا تو کر سکتی ہوں، پلیز۔ اوکے۔ اے کے نے ڈرائیور کو کچھ ضروری ہدایات دیتا ہوا فرنٹ ڈور اوپن کر کے بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی حیا گاڑی زن سے آگے بڑھائی۔ آپ کو آؤٹ آف وے تو نہیں جانا پڑے گا؟ نہیں اے کے، آپ کے گھر سے 3-4 گھر چھوڑ کر ہی میرا گھر ہے۔ حیا سدوانی مسکرائی تھی۔ اے کے نے اس وقت اقرار کیا، بے شک۔ حیا سدوانی مسکراتے ہوئے بہت دلکش لگتی ہے۔ اچھا، پچھلے ماہ آپ لوگ شفٹ ہوئے ہیں صدیقی صاحب کے گھر؟ یس باس۔ گڈ۔ کون کون فیملی ہے؟ مام، ڈیڈ، چھوٹی بہن اور میں، بس مختصر سی فیملی ہے۔ اوکے۔ اور آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ میری۔ اسی وقت اے کے کا فون رنگ کرنے لگا۔ اے کے نے بات ادھوری چھوڑ کر کال پک کی۔ ہیلو آفت کی بڑھیا۔ وہ مسکرایا۔ ہاں نا، آؤں گا، ہر بار تو آتا ہوں، پھر بھی بھروسہ نہیں کرتی ہو۔ حیا نے دیکھا کال پر بات کرتے ہوئے وہ ہمیشہ سنجیدہ رہنے والا شخص کھلے دل سے مسکرا رہا تھا۔ اس کی ہنسی خوشی بتا رہی تھی کسی بہت اپنے کا فون ہے۔ حیا کی دھڑکن ایک دم سے تیز ہوئی، اسے شدید گرمی محسوس ہونے لگی، دل حسد کی آنچ پر پک رہا تھا۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی مگر مقابل کے پھیلتی مسکراہٹ میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ ابھی بھی مسکرا کر بات کر رہا تھا۔ حیا سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں اتنے سال سے اپنے دل میں پلتی اس محبت کو اتنی آسانی سے کسی کو نہیں ہونے دوں گی، کبھی نہیں، وہ ضبط کرتی ہوئی سوچ رہی تھی۔ تو میرے ہو اے کے عزت سے ابد تک۔ حیا نے غصے کی شدت سے موڑ کاٹتے ہوئے گاڑی کو ایک زوردار جھٹکا دیا۔ گاڑی بے قابو ہوتی ہوئی دھڑ سے جا ٹکرائی، ایک زوردار آواز گونجی اور پھر کچا گیا۔ موبائل اے کے ہاتھ سے دور جا گرا تھا۔ سائیڈ ونڈو کے شیشے سے ٹکرایا۔ حیا اسٹیئرنگ پر سر سے بہتے خون کے ساتھ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ایکسیڈنٹ اتنا زوردار تھا کہ اے کے بھی توازن قائم نہ رکھ پایا تھا۔ سر شیشے سے اتنے زور سے ٹکرایا کہ کانچ اس کے سر میں لگے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس نے دیکھا گاڑی سے اتر کر کچھ لوگ پریشانی سے ان کی مدد کو پہنچے۔ رات کا اندھیرا غائب ہوا تو سورج نے اپنی کرنیں پھیلائیں۔
صبح کی روشنی 400 پھیل گئی، سائڈ ٹیبل پر پڑا الارم بجا تو اصاور آنکھیں ملتے ہوئے اٹھنے لگا تھا کہ نظر بازو پر سر رکھ کر سوئی دانین پر پڑی۔ ہونٹوں پر بے اختیار ایک مسکراہٹ دوڑ گئی۔ نرمی سے دانین کی پٹی ہوئی سر کو اپنے سر بازو سے ہٹا کر تکیے پر رکھا۔ نظریں ٹھہر گئی تھی اس پر، وہ سوتے ہوئے بہت اچھی لگتی ہے۔ اتنے عرصے میں اس نے غور ہی نہیں کیا تھا۔ ٹائم دیکھتا وہ مسکراتا ہوا واش روم میں گھس گیا، تھوڑی دیر نہا کر نکلا۔ گیلے بالوں کو ٹاول سے سکھاتا وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا تھا۔ شادی کے بعد آج پہلی بار وہ ہلکا پھلکا ہوا تھا۔ آج اس کے دل میں نفرت بغض کچھ بھی نہ تھا، اور شادی کے بعد آج پہلی بار تھا اس نے دانین کو وحشیانہ انداز میں نہیں اٹھایا تھا۔ آفس کے لیے وہ تیار ہو چکا تھا، جاتے جاتے وہ واپس پلٹا اور سوئی ہوئی دانین کے سائڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ شرمندہ تھا، اس نے کیوں اتنا برا سلوک کیا اس کے ساتھ؟ قصور اس کا تو کچھ بھی نہ تھا۔ ہاتھ بڑھا کر چہرے پر پڑی اس کے بالوں کی لٹ کو پیچھے کیا۔ نظریں دانین پر ٹکی ہوئی تھی۔ کمرے کا سکوت موبائل کی رنگ ٹون نے توڑا۔ اصاور نے دانین سے نظریں ہٹا کر پاکٹ سے موبائل نکالا، مگر اس کے موبائل پر کوئی کال نہیں تھی۔ اس نے حیرانی سے ادھر ادھر دیکھا تو آواز ڈریسنگ کے دراز میں سے آ رہی تھی۔ وہ حیرانی سے ڈریسنگ کی طرف بڑھا، دراز کھول کر موبائل نکالا۔ موبائل کی اسکرین پر سادی کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ اصاور کے چہرے کے تاثرات پتھر ہوئے۔ لب بھینچتے ہوئے اس نے کال پک کر کے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو دانی، میری بات سنو، بہت ضروری بات کرنی ہے مجھے تم سے۔ فوراً پی سی ہوٹل پہنچے جہاں ہم پچھلی بار ملے تھے۔ کال پک ہوتے سادی بغیر یہ جانے کے سامنے کون ہے تیزی سے بولتا چلا گیا۔ سادی کی آخری بات پر اصاور نے غصے بڑی نظروں سے سوئی ہوئی دانین کو دیکھا۔ تھوڑی دیر پہلے کی مسکراہٹ محبت سب کا پھول ہوئی۔ ہاتھ میں پکڑا دانین کا موبائل زور سے دیوار پر دے مارا۔ آواز سن کر دانین ڈر کر اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ ناسمجھی سے غصے سے لال پیلے ہوتے اصاور کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں پتہ تھا کہ سادی کہاں ہے؟ اصاور گڑگڑایا۔ نہیں، مجھے تو نہیں پتہ، دانین اٹک اٹک کر بولی۔ تمہیں پتہ تھا وہ کہاں ہے؟ پھر بھی میں نے سارے جہاں کی ہان چھان ماری ہے اسے ڈھونڈنے کو۔ اب کی بار اصاور زور سے چلایا تھا۔ کھینچ کر گلے سے ٹائی کو نکال کر صوفے پہ اچھال دیا تو کیا کرتی؟ تمہیں بتاتی کہ جاؤ مار دو میرے بھائی کو؟ دانین سہمی سہمی سی بولی۔ تو میری آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی۔ تم مل کر بھی آئی ہو اس پی سی ہوٹل میں؟ وہ غصے سے دانین کی طرف بڑھا۔ دانین کے کھلے بالوں کو اپنے ہاتھ کی مٹھی میں جگڑا۔ دانین کے سر میں درد کی شدید ٹیسیں اٹھی۔ اصاور بخش دو اسے، وہ بیچاری اپنی بے گناہی کے ثبوت ڈھونڈنے کو دور دور بھٹک رہا ہے۔ میرا بھائی ہے وہ، بخش دو اسے۔ بے بسی سے کہتے ہوئے دانین کی ہلکی سی سسکی نکلی، مگر سامنے والے کو تو کوئی پرواہ ہی نہ تھی۔ نہیں ہے وہ بے گناہ اور اسے بخش دیا جائے اس لیے کہ وہ تمہارا بھائی ہے؟ جسے اس کمینے نے مارا تھا وہ نہیں تھا بھائی کسی کا؟ اس سے کوئی پیار نہیں کرتا تھا کیا؟ ہمارا مان تھا وہ، دل کا ٹکڑا تھا وہ ہمارے۔ اصاور نے اس کے بالوں پر گرفت بڑھا دی۔ دانین درد کے مارے بے حال ہو رہی تھی۔ دانین کو زخم دے کر پھر انہیں زخموں کو ناسور کرنے والا اصاور کاظمی تھا وہ۔ اصاور، مجھے درد ہو رہا ہے، درد سے بے حال وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ درد تمہارا؟ درد مائی فٹ۔ بے دردی سے اسے دھکیل کر وہ الماری کی طرف بڑھا۔ آج امان کا قتل میرے ہاتھوں سے ہوگا۔ جس پی سی ہوٹل میں اپنی زندگی بچانے کی پلاننگ کرتا ہے اسی ہوٹل میں اس کی لاش نکلے گی۔ الماری سے پستول نکالے وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ نہیں اصاور نہیں، دانین نے بھاگ کر اس کا راستہ روکا۔ دانین ہٹو میرے راستے سے، وہ چلایا۔ میں آئی ہوں نا قصاص میں، بدلے میں لائی ہوں مجھے تم۔ جو کرنا ہے مجھے کرو، مجھے مار دو۔ دانین نے اس کے ہاتھ میں پکڑی پستول کا رخ اپنی طرف کیا جسے اصاور نے کھینچ کر پیچھے کر دیا۔ مجھے مارو، اپنے اندر جلتے اس بدلے کے لاؤ کو ٹھنڈا کرو، مگر تمہیں رب کا واسطہ ہے سادی کو بخش دو۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھتی چلے گی۔ مجھ پر اب نہ واسطے اثر کرتے ہیں نہ تمہارے یہ آنسو۔ مجھے فرق پڑتا ہے تو اس چیز سے کہ میرے امان کا قاتل ابھی تک زندہ کیوں ہے۔ پاؤں کی ٹھوکر سے اصاور نے اسے دھکیلا۔ اور ہاں، آنسو بچاؤ بھائی کو، بھائی کی میت پر کام آئیں گے۔ جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ وہ کہتا باہر نکل گیا۔ دانین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کیسے بچائے وہ اپنے بھائی کو۔
وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ گھٹنوں پر سر رکھ کر وہ بے بسی سے روتی چلی گئی۔ اماں کیوں نہیں بتا رہی آپ مجھے؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے اماں۔ ڈی جے ہاسٹل میں تھی جب سے AK کے ایکسیڈنٹ کی خبر ملی، تب سے وہ روئی جا رہی تھی۔ بیٹا وہ ٹھیک ہے، تھوڑی سی چوٹ آئی ہے اسے بس۔ راشدہ بیگم نے اسے تسلی دی۔ اماں ٹھیک ہے تو بات کروائیں میری اس سے۔ ڈی جے بازید تھی، جب تک اس سے بات نہیں ہوتی وہ روئی چلی جائے گی۔ ڈی جے پتر ہر بات میں ضد نہیں کرتے، وہ دوائیوں کے زیر اثر ہے۔ آپ کی بچگانہ بات مان کر میں اس کی طبیعت خراب کر دوں کیا؟ اس بار راشدہ بیگم نے ذرا غصے سے کہا۔ اماں غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ غصہ نہیں کر رہی میرا بچہ، بس کچھ باتیں آپ سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھتی۔ آپ بڑی ہو گئی ہو، اب بڑوں کی طرح ریئیکٹ کرنا سیکھو، راشدہ بیگم نے محبت سے اسے سمجھایا۔ اماں وہ جاگے تو میری بات کروائیں گی نا؟ ڈی جے نے بچوں کی طرح منہ بنا کر کہا۔ ہاں میرا بیٹا، ابھی آپ پڑھو، وہ جاگتا ہے تو بات کرواتی ہوں۔ اس کے بچگانہ لہجے پر راشدہ بیگم مسکرا کر رہ گئی۔ اللہ حافظ اماں۔ ڈی جے نے موبائل ٹیبل پر رکھا اور پھر سے زور زور سے رونے لگی۔ اب جب تک وہ AK سے مل نہ لیتی، بات نہ کر لیتی، سے سکون نہیں ملنا تھا۔ ایکسیڈنٹ کے بعد وہاں کے مقامی لوگوں نے انہیں ہسپتال پہنچایا۔ ایکسیڈنٹ شدید تھا مگر معجزاتی طور پر حیا اور AK کو زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھیں۔ سر پر چوٹ کے باعث وہ دونوں بے ہوش ہو گئے تھے۔ حیا سدوانی کو ڈسچارج کیا جا چکا تھا جبکہ AK ابھی تک ہاسپٹل میں ہی تھا۔ معمولی سا ہاتھ کا فریکچر تھا جس کا علاج ہو رہا تھا، شام تک اسے بھی ڈسچارج کیا جا چکا تھا۔ آپ ہی دھیان سے گاڑی ڈرائیو کرنی چاہیے تھے آپ کو، دیکھیے کتنی چوٹیں لگی ہیں آپ نے۔ حیا کی چھوٹی بہن فکر مندی سے بولی۔ او پلیز، تم چھوٹی ہو تو چھوٹی رہو، ماں مت بنو، میں ہر چیز کو سمجھتی ہوں، تم مت سمجھاؤ مجھے۔ حیا بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولی۔ آپی مجھے فکر تھی آپ کی، اس کا لہجہ بڑھا گیا تھا۔ مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری فکر کی، اور تنگ مت کرو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، حیا نے تیز لہجے میں کہا تو وہ بیچاری آنکھوں سے بہتے آنسو کو صاف کرتے کمرے سے نکل گئی۔ وہ حیا سدوانی تھی، اپنے سامنے کسی کو ٹکنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ تکبر فخر کا ملاب تھی وہ، اس سے ہر شخص کو کمتر سمجھا اس نے۔ صرف ایک AK ہی تھا جس کے سامنے وہ اپنے سیلف ریسپیکٹ تک کو داؤ پر لگا لیتی تھی، لگا سکتی تھی۔ AK بقول اس کی محبت اور اس کی شدید جنون دیوانگی سے بھی بڑی ہوئی محبت، مگر وہ کسی اور کو چاہے یہ وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، تبھی تو خود کو اور اس کو زخمی کر بیٹھی تھی۔ تم میرے ہو کہ صرف میرے، تمہیں حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کروں گی، سب کچھ، چاہے مر جاؤں یا مار دوں، وہ خطرناک ارادے کے ساتھ مسکرائی۔ جس سے بات کرتے تمہارے چہرے سے مسکراہٹ غائب نہیں ہوتی، اسے ڈھونڈوں گی اور پھر تمہاری زندگی سے بہت دور بھیج دوں گی۔ وہ خود کلامی کرنے لگی، آنکھوں میں AK کے لیے شدید اور دیوانگی صاف دکھ رہی تھی، وہ دیوانگی جو خطرناک سے بھی خطرناک ہوتی ہے۔ مسکراتے ہوئے اس نے سر بیڈ سے ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ سومو سومو، وہ گرتے پڑتے سومو کے روم تک پہنچی۔ رات بھر کی جاگی سومو کے اس طرح ہلانے پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ چچی کیا ہوا، آپ اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ دانین کو اس حال میں دیکھ کر وہ بھی ڈر گئی تھی۔ سومو وہ اسے مار دے گا، دانین حواس بہتا تھی، بولی کون کسے مار دے گا؟ سومو نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے اسے بتانا ہوگا چچی، آپ پہلے پانی پیے، ریلیکس ہوئیں، پھر بتائیے۔ سومو نے پانی کا گلاس اسے پکڑایا جس سے وہ ایک ہی سانس میں پی گئی۔ اب بتائیے کیا ہوا؟ شبو بھابی کے لباس میں ملبوس سومو نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور دانین کے برابر میں بیٹھ گئی۔ سادی PC ہوٹل میں ہے، اس نے مجھے بلایا تھا ملنے، شاید فون اساور نے اٹھایا ہے، آنسو پوچھتی وہ بولی۔ ہچکیاں اب بھی جاری تھی، پھر اساور کو پتہ چل گیا سادی وہاں ہے۔ او میرے خدایا، پھر سومو کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا، سر ہاتھوں میں گرا کر بے بسی سے وہ دانین کو سننے لگی۔ اساور پسٹل لے کر گیا ہے، کہہ رہا تھا آج PC ہوٹل سے لاشیں نکلیں گی، سادی کی لاش نکلے گی، سادی کی، سادی زندہ نہیں نکلے گا۔ واٹ؟ ہمیں سادی کو انفارم کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ چیکس پہنچ جائے وہاں۔ سومو نے تیزی سے موبائل نکالا اور سادی کا نمبر ڈائل کرنے لگی، مگر موبائل بند آ رہا تھا۔ دانین کے آنسو نے گردن تک اسے بھگو دیا تھا، سومو کے ہاتھ کانپ رہے تھے، ماتھے پر گھبراہٹ کے مارے پسینے کے ننھے قطرے چمک رہے تھے۔ کیا ہوا سومو؟ فون بند آ رہا ہے اس کا،
کہیں اساور پہنچ تو نہیں گیا؟ دانیل نے اپنا ڈر ظاہر کیا۔ نہیں چچی۔ اچھا بولے، میں ریسیپشن پر کال کرتی ہوں۔ سومو جلدی سے ہوٹل کا نمبر ملانے لگی۔ 2-3 گھنٹوں کے بعد فون ریسیو کر لیا گیا۔ السلام علیکم جی، وہاں کوئی سعدی رانا آئے ہیں؟ سومو پر امید تھی وہ سعدی کو بچا لے گی کیا؟